السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان كنت صائما فصم المحرم فإنه شهر الله وإن فيه يوما قد تاب الله فيه على قوم ويتوب على قوم آخرين۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر روزے رکھنا ہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، اور یہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے پچھلی قوموں کی بھی اس دن کے اندر توبہ قبول فرمائی ہے، اور اس امت کی بھی توبہ اللہ تعالی اسی دن کے اندر قبول فرمائیں گے، اور وہ عاشورے کا دن ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں وہ جو ایک روزہ رکھے گا اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں ہم کو روزے رکھنا چاہیے، اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور جب سن شروع کیا گیا کہ کس تاریخ سے اور کس سن سے ہم کو شروع کرنا چاہیے، تو سن ہجری نام رکھا گیا اس کا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کی اپنے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو ہجرت کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کے لیے مدد کے دروازے کھول دیے، فتح کے دروازے کھول دیے، کامیابی کے دروازے کھول دیے، اور مدینے میں آ کر کے باقاعدہ آپ نے اسلامی حکومت قائم فرمائی، اور اس حکومت نے ساری دنیا کے اندر امن و امان کا پیغام دیا، اور اللہ تعالی نے اس حکومت کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر امن کو قائم فرما دیا۔ 10 لاکھ مربع میل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حکومت 60 لاکھ مربع میل پر قائم ہو چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ دکھایا کہ نہ صرف یہ کہ دین پھیل گیا، بلکہ اس دین کی روشنی میں عمل کرنے والے نہ صرف اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اپنے معاشرتی زندگی کے اندر، بلکہ سیاسی طور پر ایک قانون بن کر کے اسلام نے حکومت کی، اور ساری دنیا کے اندر اس حکومت کی برکات اور اس کی نعمتیں اور اس کی راحتیں محسوس ہونے لگی۔ تو اس طرح سے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کو غالب کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے اور آپ کو غالب کر کے دکھایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پھیلایا، اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اور صحابہ اکرام نے تکلیفیں برداشت کی جو اس وقت آپ پر ایمان لے آئے تھے، جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کہا ہے، شروع میں مسلمان ہو جانے والے۔ انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، اور لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں،
صحابہ اکرام نے یہ کوشش کی کہ دین جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے گئے ہیں ویسا کا ویسا ہی دین ہم تک پہنچا دیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. میرے بعد جو لوگ آئیں گے اور وہ دین کے اندر خرابیاں پیدا کریں گے اور دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ان سے جو ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی ایمان والا ہے. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن. جو زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی ایمان والا ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اور جو دل سے ان سے نفرت کرے گا، دل سے ان کو برا سمجھے گا، وہ بھی ایمان والا ہے. تو یہ ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے تھے صحابہ کرام کی، ان کو مقرر کر کے گئے تھے کہ اس دین کی تمہیں حفاظت کرنا ہے، اس دین کو اصلی شکل میں باقی رکھنا ہے اور اس دین کو جیسا آیا ہے اسی طرح سے آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے. چنانچہ خلفائے راشدین نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین دے کر کے گئے ہیں، جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس شکل میں دے کر گئے ہیں ویسا کا ویسے ہی وہ باقی رہے. اس کے لیے ان حضرات نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کے کوئی اور کام کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. ہم نے کہا اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری خطبہ ہے آپ کا، اس لیے آپ ہم کو نصیحت فرمائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم ونفسی، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرتے رہنا. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور سننے کی اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے اس کی بات کو سننا اور ماننا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سے اختلافات دیکھیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تم پر لازم ہے تم میری سنتوں کا اتباع کرنا اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنتوں کو، میرے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور خلفاء راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور دانتوں سے ان کو پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں، مطلب اس کے مطابق عمل کرتے رہنا، اپنی زندگیوں کو روشن کرنا سنتوں کی روشنی میں. یہ آپ نے ہدایت فرمائی. چنانچہ صحابہ کرام اس بات پر مضبوطی سے قائم رہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لے کر کے. یہ حضرات ہمیشہ اس کے فکر مند رہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ہٹ جائیں لوگ. خلفائے راشدین نے اس کا پورا اہتمام کیا. وہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب حضرات نے یہ کوشش کی کہ خود بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامے رہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور امت بھی اس کے مطابق عمل کرتی رہے. امت بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا مقتدا بنائے، اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارے. چنانچہ ان حضرات نے کوششیں کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. پھر اس کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گن لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال، اس طرح سے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ 30 سال تک جو خلافت رہے گی یہ علی منہاج النبوت رہے گی، نبوت کے طریقے پر رہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر رہے گی، اور آپ نے ہم کو ہدایت دی ہے اس ہدایت کے مطابق رہے گی۔ اس لیے ان خلفاء کو خلفاء راشدین مانا، ان خلفاء کو مہدیین مانا، یہ ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرنے والے ہیں، سیدھے راستہ پر چلانے والے ہیں۔ چنانچہ یہ خلفاء راشدین یہ 30 سال میں آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی، وہ صحابہ کرام جو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، جو دین کی باتیں لوگوں تک بتاتے تھے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جو کہ دین کی مخالفت کرے یا اپنی طرف سے دین میں نئی بات پیدا کرے، اس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر فضیلتیں بیان فرمائی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ شروع میں مسلمان ہو گئے، وہ صحابی ہیں جو سابقون اولون کے اندر ہیں، اور علمی اعتبار سے بھی اور بزرگی کے اعتبار سے بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک بار ان کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی اعتبار سے بھی مالداری کے اعتبار سے بھی بہت بڑے مالدار تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور دین کے لیے بڑی قربانیاں دینے والے تھے اور دین کو فائدہ پہنچانے والے تھے، اور دین میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھتے تھے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خالد ابن ولید نے گالی دے دی۔ جب یہ شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان صحابہ نے جو اس زمانے میں جب کہ دین میں تنگ دستی تھی، پریشانی تھی، ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے جو خرچ کیا ہے، اگر انہوں نے اس وقت 1 مد 750 گرام بھی خرچ کیا یا اس سے آدھا بھی خرچ کیا، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابقون اولون کا بہت بڑا درجہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ امت ان صحابہ کی قدر کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جب یہ دیکھیں، جس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ دین کو چھوڑ رہا ہے یا دین میں نئی باتیں پیدا کر رہا ہے، تو وہ اس کو نصیحت کریں، اس کو ہدایت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو، اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ آدمی کم سے کم دل سے تو برا سمجھے برائی کو۔ اگر کوئی آدمی اس برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اب ایمان کا اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام تھے جن کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ اکرام کو منتخب فرمایا، اور ان صحابہ اکرام میں سے یہ خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنتوں کا تم لوگ اتباع کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنتوں کے مطابق عمل کرنا، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقوں کو اختیار کرنا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور دانتوں سے اور داڑوں سے پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو لوگ نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہوں گے ان سے تم بچتے رہنا، کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی پیدا کی جانے والی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی جائے، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کے طریقے پر چلنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔